رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر علوی سنت سحر پروگرام میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ سحری کی برکتیں جاری ہیں اور قرآن کے نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں اپنے قرآن کو، اپنے اس مقدس کلام کو نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آج اس پارے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے 9واں پارہ۔ اس کے کیا موضوعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا موضوعات اس پارے کے اندر ارشادات فرمائے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے تشریف فرما ہے جناب مفتی نعمان کریم انصاری صاحب، اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے معروف ثنا خان جناب محمد سلمان ستار قادری صاحب۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ جو تراویح ہم نے سماعت کی اور اس میں ہم نے 9ویں پارے کو سماعت کیا۔ اب یہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جو قرآن ہم سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کیونکہ عربی میں ہے اور ہم عجمی ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کے ترجمے کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، فہم نہیں ہے، تو ہمارے علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس پارے کے اندر اللہ نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ اور یہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جس طرح کہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، سورہ انفال کا ذکر اس پارے میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آداب قرآن کیا ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا کلام ہے، یہ مت سمجھنا کہ اس کو کس انداز میں سنو گے، میں جس طرح کہوں اس طرح اس کو سننا۔ اللہ نے آداب بھی بتا دیے آپ کو، اور یہ بھی فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا اس کا بھی کچھ ذکر اس میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آئیے حضرت علامہ مفتی نعمان کریم انصاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی جناب۔ ویسے تو سارا ہی قرآن کریم اللہ رب العزت کی بے پناہ نشانیوں اور بے پایاں احکامات ہمیں بتلاتا ہے اور ان کے بارے میں نشاندہی کرتا ہے، لیکن آج جن باتوں کا آپ نے انتخاب کیا، بالخصوص جن موضوعات کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ العزیز ان پر ہم کوشش کریں گے جتنی بھی گفتگو کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ جی ارشاد۔ قرآن کریم میں 9ویں سپارے کے اندر جیسا کہ آپ نے موضوعات ارشاد فرمائے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت بھی 9ویں سپارے کے اندر موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اللہ غور سے سنو۔ اداب قرآن نا کیا کہنے، یعنی اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے تو اس وقت تم دنیاوی باتوں میں مشغول ہو جاؤ، اور توجہ سے سنو، یعنی اللہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ابتداءً تو اگر اس آیت کا آپ شان نزول دیکھیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار مکہ جو تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی کوئی آیت ان کے سامنے تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اس وقت وہ شور و غل کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، شور مچایا کرتے تھے، اور جناب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس بارے میں بھی کوئی آیت سناؤ، مذاق اڑانے کے لیے، معاذ اللہ، اس بارے میں بھی کوئی آیت سناؤ، اس بارے میں بھی کوئی بات سناؤ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم تو اپنے گھر پہ معاذ اللہ جو ہے وہ قرآن بناتے ہو، تو اس بارے میں بھی کوئی آیت بنا کر لے آؤ، وہ بھی ہمیں سنا دو۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو۔ ممکن ہے کہ اس قرآن کے خاموشی سے اور غور سے سننے کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں ہدایت عطا فرمائے، سبحان اللہ، لعلکم ترحمون، ممکن ہے کہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو وہی آداب قرآن جو ہے اب وہ مسلمانوں کو فالو کرنے کی اب رغبت دلائی گئی ہے اور توجہ دلائی گئی ہے کہ ان آداب قرآن کو فالو کیا جائے۔ تو قرآن کریم جب پڑھا جائے تو لازم ہے کہ انسان خاموش رہے، اور بالکل یہی ایک وجہ ہے اسی بات کے۔ اب مجھے ایک چیز یاد آئی تو ضمناً عرض کر دوں کہ قرات کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مقتدی جب امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو وہ خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے، صحیح۔ تو بہت سارے دلائل جو حناف کے ہمارے ہیں ان میں سے ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کا ادب یہ ہے، تو جب امام تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے اس وقت جو ہے مقتدی اس کے پیچھے تلاوت نہ کرے بلکہ مقتدی خاموشی سے کھڑا ہو
اور وہ امام کی ہونے والی تلاوت کو سنیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے، یعنی مقتدی کو الگ سے کوئی قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے امامت میں، ورنہ شامل ہونے کی کیا بات ہوئی؟ امامت میں تو شامل ہوا ہے، کسی کی اقتداء میں شامل ہوا ہے، اس دائرہ کار میں شامل ہوا ہے، اس کو اپنا امام مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فعل ہمارا فعل ہوگا، ہم اس کی جو ہے وہ ہم اس کی امامت پر متفق ہیں، صحیح، ہم اس کی امامت پر متفق ہیں، اس کی اقتداء میں ہم آتے ہیں، امام کی اتباع کر رہے ہیں، بالکل اتباع کے لیے، اقتداء کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا کسی کی، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کے عمل کو آپ نے ہو بہو تسلیم کر لیا، اس کو اپنا آپ نے قائد مان لیا، امام مان لیا، اس کے عمل کو تسلیم کیا۔ تو جب وہ قرات کر رہا ہے آپ خاموش رہیں، غور سے سنیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے ایک ذیلی سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا جائے، لیکن آج کل ہمارے جس طرح تراویح کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے بہت سے لوگ مسجد کے صحن میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر یا اس کے علاوہ مائک پہ پڑھتے ہیں تو مائک کا جو آواز ہے وہ آس پاس کے گھروں میں بھی جاتی ہے، پڑوس میں بھی جاتی ہے، گلی میں بھی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں، تو اس کا پھر کیا حکم ہے کہ لوگ کیا کریں اس وقت؟ قرآن کی آواز تو جہاں جائے حکم یہی ہے کہ خاموش رہیں، اس کو سنیں، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے قرآن کریم کی۔ تو کیسے ممکن ہے؟ ایک گھر ہے، اس کے اندر بچے ہیں، خواتین ہیں، تو ادھر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ مفتی صاحب؟ بتائیے۔ دیکھیں اس کے اندر دونوں طرف سے کچھ چیزیں باتیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ ہم نے قرآن کریم کے ادب کو جب بھلا دیا تو ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی، یہاں تک کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں، کتنا برا خاتمہ ہونے کی جو ہے وہ وعید ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور کوئی بات کر رہا ہو تو برا خاتمہ ہونے کی جو ہے وہ وعید ہے کہ جو ہے وہ ممکن ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، ممکن ہے۔ تو یہ جو ہے اب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، ہم اپنی باتوں میں مشغول ہیں، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میوزک کی آواز آ جائے، آج ہمارا حال یہ اپنے کان دھر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن جب قرآن کی آواز آتی ہے، جب اذان کی آواز آتی ہے، ہم منہ پھیر لیتے ہیں، ہم توجہ اپنی بٹا لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دھرتے، کان نہیں دھرتے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں خود بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہمیں ضرورت ہے وہاں تک ہم اپنی آواز کو پہنچائیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں ضرورت ہے ایک خاص دائرہ کار کے اندر، ایک خاص مقام میں اپنے جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے، اور ہم نے جناب اسپیکرز اتنے آگے تک لگا دیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں اس کی جا کر بے حرمتی ہی ہونی ہے، تو وہاں عذاب کس پر پڑے گا؟ دیکھیں بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس نیت سے کیا کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کو سنے، سامنے والا اس کو سنے اور اس کی طرف توجہ کرے، تو ہم نے تو ایک نیکی پھیلانے کی نیت سے وہ کام کیا، لیکن اگر سامنے والا نہیں کرتا نہیں، اب مجبوری ہے نا، دیکھیں گھر کے اندر کیسے اس کا جو ہے کہ احترام کیا جائے گا، نہیں ممکن ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو اسپیکر ہیں اس کو مسجد کی حدود کے اندر، دیکھیں اس کے پریمیسز کے اندر رکھا جائے، نہ کہ جو کہ اس کو باہر تک پھیلایا جائے۔ بالکل اس کے نہیں ایسا بالکل ممکن ہے۔ تراویح جو ہوتی ہے عموماً وہ مسجد کے اندر والے اسپیکرز پہ ہی ہوتی ہے۔ نہیں آج تراویح کے لیے شبینہ کا رواج چلا ہوا، آپ دیکھیں مائک لگا لیتے ہیں چھتوں کے اوپر، اور جو شبینہ جب سنتے ہیں پورے محلے کے میں آواز آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل وہی میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے جب اس کا اہتمام کیا ہے تو اپنے آپ کے گھر کے اندر ہی اس پریمیسز کے اندر اس کی آواز محدود رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اچھا اس آگے چلتے ہیں کہ جس طرح کہ اس پارے کے اندر سورہ انفال شروع ہوتی ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا واقعہ کیا خوبصورت انداز میں، کیا منظر کشی ہے، آپ دیکھ لیجیے اللہ نے کس انداز سے بیان فرمایا، کیا کہیں گے؟ سورہ انفال کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے بڑی تفصیلی احکام ہے، بالخصوص مال غنیمت کے حوالے سے، اس کی تقسیم کے حوالے سے بڑے تفصیلی احکام سورہ انفال کے اندر موجود ہیں۔ پس منظر اس کا وہی ہے کہ غزوہ بدر، دیکھیں پہلے کفار کے اندر کوئی مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ نہیں تھا، جس کا جس طرح جو ہے وہ بن پڑتا وہ مال کو اٹھاتا، جمع کرتا اور اپنے حساب سے اس کو استعمال کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے ایک ضابطہ دے دیا، ایک قاعدہ دے دیا، ایک طریقہ دے دیا، اور یہ جو نازل ہوئی ہے یہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہے کہ جب غزوہ بدر کا مال غنیمت ہے، اب اس کو تقسیم کرنے کا موقع ہے، تو اس وقت جو ایک پریشانی تھی کہ وہ کس طرح کیا جائے، اس کا حساب کس طرح کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور یہ معاملات جو ہے وہ اس وقت حل کر دیے گئے۔ پس منظر تو ہم سب کے ذہن میں غزوہ بدر کا کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا، اور پھر جب یہ مال آیا، دیکھیں ایک ہے
مال غنیمت جسے ہم کہتے ہیں، غنیمت تو ویسے جو بھی مال ہم کسی سے حاصل کریں بڑھ کر وہ غنیمت کہلاتا ہے، لیکن مال غنیمت جب ہم کہتے ہیں اسپیسیفکلی، جب اصطلاحاً ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد وہی والا مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگ کر کے کفار سے حاصل کیا جائے، ٹھیک ہے، جنگ کر کے جو کفار سے حاصل کیا جائے وہ والا مال غنیمت مراد ہوتا ہے۔ اچھا، تقسیم کی بات کر رہے تھے جی بالکل بالکل، تو تقسیم کے حوالے سے یہی ہے کہ اب ضابطہ یہ دے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی یہ جو ہے وہ مال ہے، ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ اور تقسیم کے حوالے سے جب آپ جائیں گے 10ویں سپارے کی طرف تو 10ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں پر آ کر جو ہے وہ یہ فرمایا کہ انما غنیمتم، کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تمہیں ملے تو اس کا خمس یعنی اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ اور اس کے رسول کے، بالکل۔ کیا خوبصورت، اور پھر اس کے مصارف کیا ہوں، مصارف آگے بیان فرما دیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، بالکل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو پھر نعت سننا ہم سب پر واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلمان ستار قادری صاحب موجود ہیں، یہ نعت پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جو سرے طور جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو سرے طور جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو سرے طور جائے اسے آپ کیا کہیں گے، ارے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جو کمر کو توڑتا ہو جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے، کیا کہنے، جو یہ معجزے دکھائے اسے آپ کیا کہیں گے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کوئی اسے کی رفعتوں کی نہ کوئی مثال ہوگی، کوئی اسے کی رفعتوں کی نہ کوئی مثال ہوگی، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے، کیا کہنے، کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کون انصاف کر سکتا ہے کہ آپ نے ہی کہ یہ اختیار بھی اللہ نے آپ ہی کو عطا کیا، یعنی اس کے اندر واقعہ موجود ہے نا کہ کچھ صحابہ کچھ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، تو کچھ نے یہ کہا کہ بھائی وہ اس پہ میرا حق زیادہ ہے، کسی نے کہا گمان ظاہر کیا، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی اس سورہ پارے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ارشاد۔ دیکھیں وہ کئی جگہوں پر اور بھی موجود ہے، جیسے یہ 9ویں سپارے کے اندر موجود ہے، اسی طرح 19ویں سپارے کے اندر بھی موجود ہے، اور 16ویں سپارے کے اندر بھی موجود ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مکالمہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے وزیر حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو جب فرعون نے سرکشی کی تو قرآن کریم میں
وہ بات موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انہو طغا، اس نے سرکشی کی ہے، اب تم جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو ہے وہ وہاں گئے اور فرعون سے پھر جو وہ سارا مکالمہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، تو اس نے فرعون نے بھیجنے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد وہ سارا معاملہ ٹھہرا کہ ایک جگہ پھر مقرر کر لی گئی. اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنے جادوگروں کو بلا لیتا ہوں. تو وہ جناب سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. قال موعدکم یوم الزینتی، فرمایا کہ یہ دن بھی مقرر کر لیا اور جگہ بھی ایسی مقرر کی کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر کی جگہ ہو. سبحان اللہ. یعنی جو ہے وہ تمہیں بھی کوئی زیادہ اس جگہ سے مسئلہ نہ ہو، ہمیں بھی کوئی آنے میں کوئی سہولت کے مطابق جگہ کا انتخاب ہو گیا، دن کا انتخاب ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جناب جب وہاں جمع ہوئے تو سوال یہ ہوا کہ آپ پہلے ڈالیں گے، آپ پہلے جو بھی آپ کا معجزہ ہے وہ آپ دکھانا چاہیں گے یا ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا، قال بل القوا، پہلے آپ کر فرمایا آپ کر لو. کیا بات ہے، واہ واہ. تو فالقوا حبالهم وعصی، تو انہوں نے حبال وعصیہم، انہوں نے اپنی جو بھی حبال تھی ان کے پاس، جو بھی عصا وغیرہ ان کے پاس تھے وہ سب انہوں نے ڈال دیے. تو وہ سب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سپولے بن گئے، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، اپنا عصا زمین پر ڈالو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جب زمین پر ڈالا ہے تو وہ ایک بہت بڑا سانپ اور ایک اژدہا بن گیا جس نے سب کو کھا لیا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ اللہ اپنے نبی سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خاص طور پر یہ معجزات عطا فرمائے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ضمناً پھر کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ مفید بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پر لطف بھی ہوتی ہیں. تو پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو عرض کی قال ہی عصایا، کہ یہ میرا عصا ہے. تو اس سے کیا کیا کرتا ہوں وہ سب بتانا شروع کر دیا. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی، میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس سے اپنے ریوڑ کو بھی ہانکتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتا ہوں. تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ علماء نے لکھا کہ سوال تو صرف یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزیں بتا دی. تو اللہ رب العزت سے تکلم اور کلام کا مزہ ہی اتنا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کی جائے تو پھر یعنی کہ دل چاہتا ہے کہ بات ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں. تو اب معجزات کی بات آئی تو یہ بھی معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ اپنا دیدار موسیٰ علیہ السلام کو کرایا. جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار کے حوالے سے جو بات ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اسی سپارے کے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ قال ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ. تو فرمایا قال لن ترانی، لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی. پھر فرمایا جب اصرار ہوا تو فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. تو ایسا کرو پھر اس پہاڑ کی طرف تم دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے فسوف ترانی تو تم مجھے دیکھ لو. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی اس پہاڑ کی طرف، جعلہ دکا، تو اب وہ جناب ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لے آئے زمین پر. اور ان کے کچھ وہ جو ان کے ساتھ گئے تھے تقریباً 900 ساتھی کتنے ہیں؟ جی ہاں. تو وہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، جل گئے. وہ بھی نہیں، وہ نیچے تشریف لے آئے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر اس کے بعد جب اٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر اس کے بعد وہی کہ اے رب تجھے حمد ہے، کیا کہنے کہ بات وہی آتی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. جو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا لیکن ہمارے آقا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج میں فرمایا نا، ایک مصرع پیش کرتا ہوں، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کہیں تو ایسا ہوا عرض کی اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتے. کہیں
بلایا اور بلا کر دیدار کروا دیا. کیا کہنے کیا کہنے. جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب مفتی نعمان کریم انصاری صاحب, آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اس پارے کے متعلق. ناظرین, ابھی ہمارے درمیان جناب محمد سلمان ستار قادری صاحب تشریف فرما ہے. ہمارے اس پروگرام کا اختتام ان کی نعت پر ہوگا انشاءاللہ. اور آج اس پارے کے اندر جو کچھ ہم نے سنا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان زبیر الوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, تم اپنا دامن بچھا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. سبحان اللہ. جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, جہاں سے مولا علی نے مانگا, جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا, انہی کی چوکر پہ جا کے مانگو, کیا کہنے, انہی کی چوکر پہ جا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے, واہ 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 واہ, کیا کہنے. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے واہ 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 واہ, صدا مدینے سے آ رہی ہے, گداؤں آنسو بہا کے مانگو, گداؤں آنسو بہا کے مانگو, حضور دیں گے ضرور دیں گے, دلوں کو کاسا بنا کے مانگو. رمضان مہربان رمضان مہربان. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent. We are your promotional bridge.